امیر خسرو نے اتنے جینیس آدمی تھے وہ کہ جس طرف آئے وہ ہشت پہلو آدمی تھا. اس کی کوئی اڈا بنا جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں, اڈا بنا نہیں اس بندے. اچھا, ہر فن ہر علم اس کے اندر اللہ نے بند کر دیا تھا. پتہ نہیں کتنی صلاحیتیں اس کو دی تھی. اگر وہ یعنی آ گیا کہ لڑکیوں کو رخصت کرنے کا ٹائم ہے تو کاہے کو بیاہی بھی دے سرے لکھی بابل موہے, آج بھی پڑھا جا رہا ہے, دنیا رو رہی ہے. جن کی بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں وہ روتے ہیں جی. اور بھائی کو دینوں لکھی, بھائی کو دینوں بابل محل دو محلے, ہم کو دینوں پردیس رے لکھی بابل موہے جی. تو یہ امیر خسرو یہاں تک بھی آئے. اگر پہلیوں پہ آ گئے تو انہوں نے پہلیوں, انار کیوں نہ چکھا, یہ دو سخنے ہیں, انار کیوں نہ چکھا, وزیر کیوں نہ رکھا, دانا نہ تھا. دانا انار کیوں نہ چکھا, دانا ہی اسے کوئی نہیں, دانا دوسرا. وزیر کیوں نہ رکھا, دانا نہ تھا, دانا ہی نہیں, چبل ہے. وزیر کے رکھا ہے, عقل کوئی نہیں تھی جی. ایسا لفظ رکھا کہ جو انار سے بھی اس کا تعلق ہے اور وزیر کے عقل سے. اچھا, ڈوم کیوں نہ گایا ہے جی, اور کیا نہ بجایا. ہاں, گوشت کیوں نہ کھایا, ڈوم کیوں نہ گایا, گلا نہ تھا. گوشت کیوں نہیں کھایا, گلیا ہی نہیں ہے. گانے والا گا کیوں نہیں سکا, گلا ہی نہیں تھا. تو یہ دو سخنے ہیں, بچوں کے پہلیاں ہیں. اچھا, مثلا امیر خسرو نے ایک پہلی ڈالی کہ جناب وہ ایسے کبوتر آپ بتائیں جو ہمیشہ گھر میں رہتے ہیں اور آسمان کی سیر کرتے ہیں. یہ پہلی فارسی میں ہے, شعر ہے. تو اب سوچیں آپ کہ رہتے گھر میں ہیں اور آسمان پہ سیر کرتے ہیں. یہ آپ کی آنکھیں ہیں, گھر میں رہتی ہیں اور آسمان تک سیر کرتے ہیں. دو کبوتر ہیں, کالے بھی ہے اور سفید بھی ہے. کبوتر دو رنگ ہونے. تو مطلب ہے کہ اس میں کبوتر بھی ہے کہ گھر میں رہ کر آسمان کی سیر کرتا ہے. اس قسم کے جینیس پن ان کا جو علم و ادب کا تھا وہ بھی امیر خسرو نے. اور آپ کو پھر دربار میں بادشاہ کے ساتھ مصاحبت اور ایک فوجی جرنیل, اور وہ مقام بھی ان کو ملا. تحریر میں, تقریر میں, بیان میں, ربائی میں, قصیدہ میں, مستزاد میں, مخمس میں, معاشر میں, مسدس میں ہے جی. اور پھر جناب جتنے فنون ہیں ان میں وہ ماہر انسان تھا.